बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कराची सुपर हाईवे के साथ बजरी के मालकान और मजदूरों का इंतजामिया की जानब से जबरदस्ती जगह खाली करने और हिरासत करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बेल्ट है, आप सबको मालूम होगा, इस ग्रीन बेल्ट के लिए हमने भी कुर्बानियाँ दी है और आवाम ने, और ख़ास तौर पर आपको पता है कि सुपर हाईवे के दोनों साइडों पे हमारे कबायली लोग रहते हैं, तो हम इनके लिए ये कुर्बानी हमेशा से देते हुए आ रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर अमन अमान से लेकर हर सूरत हाल अपने उसमें हुकूमत का साथ दें। लेकिन अब हम यहाँ पे इस जगह पे, जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए, इस जगह पे अरसे दराज से एक बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पे ऑर्डर के थ्रू पैसे जा रहे हैं, और पैसे के थ्रू हम ये जगह हम लोगों ने लीज पे इनसे ली हुई है, जो तकरीबन काफ़ी अमाउंट बनती है उसकी। और यहाँ पे इस मार्च से तकरीबन हज़ारों लोगों का पेट और चूल्हा जलता है। आज ये लोग अगर ग्रीन बेल्ट के लिए खाली करवाते हैं तो बाखुदा हम बिल्कुल खुशी से ये जगह खाली भी करते हैं और उनका साथ भी देते हैं। लेकिन वजह ये है, जुल्म ये है कि ये लोग खाली तो हमसे करवा रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चे और हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं कि अगर हम इनको 1 रुपये दे रहे हैं तो 2 रुपये की वजह से एक आगे इनसे बात जो हुई है, 2 रुपये आगे दे के किसी और को देना चाह रहे हैं। अगर आप ग्रीन बेल्ट बनाते हैं, इस पर सरकारी कोई एक्टिविटीज़ होती तो बिल्कुल हम तैयार थे, इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन यही चीज़ 1 रुपये में 2 रुपये देने का और रोज़गार और यहाँ लोगों को बेरोज़गार करना, ये मेरे ख़्याल से सरासर जुल्म है। अभी इसके वजह से हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, हमारे पास स्टे ऑर्डर है, ये लड़के के हाथ में नज़र आ रही होगी, स्टे ऑर्डर चल रहा है इस ज़मीन पे। इसके बावजूद भी ये लोग आए रोज़ आते हैं, धमकाते हैं, हिले बहाने बनाते हैं, गन्स दिखाते हैं इन लोगों को। तो इस तरह का जो इंसाफ का तराजू है, ये बिल्कुल इसका वज़न एक साइड पे हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंसाफ जो है ना, बिल्कुल अगर हम कोर्ट के थ्रू या कानूनी तौर पे करना चाह रहे हैं तो वो हमें देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो खुदारा हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या इदारों से इल्तिजा करते हैं कि हम आपको बाकायदा यहाँ इस जगह की कोई कब्ज़ा करके नहीं बैठे हुए हैं, बाकायदा पेमेंट कर रहे हैं पे ऑर्डर के थ्रू। वही पेमेंट आप लेते रहें, या कोर्ट का फैसला है उसका भी एहतराम करें और लोगों का भी एहतराम करें और उनको जीने दो, रोज़ी इसको करने दो। सर ये बताइएगा कि आपके पास जो धमकी के लोग आते हैं, ये कौन धमकाते हैं? आप लोग कौन बोलते हैं? यहाँ पे ये जगह तो आपको पता होगी, स्कोर कंपनी नामी यहाँ पे एक इनके लोग आते हैं, उनके नाम हमें नहीं पता कि नाम उनके क्या है, लेकिन स्कोर कंपनी के नाम से जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे। धमकी दे के जाते हैं कि ये जगह आप खाली करें, हमें किसी और से माहिदा किया हुआ, उस माहिदे के तहत हम किसी और को देना चाह रहे हैं। ये देखिए, हम वो कंफर्म करना हमारा काम नहीं है, हमने स्टे लिया हुआ है, यहाँ पे कोर्ट का काम है, वो काम वो करेंगे। हमने कोई वो यहाँ पे कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते कि हम उसको कंफर्म करें, लेकिन वो अपने कार्ड या कुछ भी शो नहीं करते ऐसा। करीबी थाने में आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा की है? एप्लीकेशन लेने के लिए वो तैयार नहीं थे, और अब TCS के थ्रू कोर्ट के थ्रू उनको एप्लीकेशन जमा करा दें। या बिल्कुल एप्लीकेशन जमा कराइए, यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, जितने भी इदारे, सबके साथ जो है ना हमने अपने एप्लीकेशन जमा करा दिए। आपके पास लोग आ चुके हैं? ये 3 से 4 बार आए हैं। अच्छा, ये लोग जो आते हैं ये चेंजिंग होते रहते हैं या मुख्तसर से तकरीबन वही लोग हैं। सऊदी अरब जद्दा में रहने वाला सोलंकी बिरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नेक मर्द हाजी रहीम बख्श सोलंकी की जानिब से दादू सोलंकी हाउस में हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। मज़ीद जानते हैं असगर खान मलाख की इस रिपोर्ट में। हाजी अब्दुल रहीम सोलंकी सऊदी अरबिया में रहता है, उसकी रिहाइशगार पर। तो यहाँ उन्होंने ईद मिलादुल नबी की महफिल सजाई है, तो मेहमानों से बात करते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। नाम डॉक्टर गुलाम रसूल विज्ञो है, मैं साईं सज्जन साईं का फ़कीर हूँ और वहीद साहब का दोस्त हूँ। उसने मेरे को पहले हाजी अब्दुल रहीम साहब के बंगले पे, वो तो सही दूर रहता है, हम जानते उसको नहीं है, बहरहाल वहीद के मार्फत रूहानी रिश्ता है उनसे, हाजी साहब से। क्यों? इसलिए है कि ये प्रोग्राम जो मनाता है अल्लाह के फजल से, उनको मदीना साईं की दुआ है, अल्लाह साईं ज़्यादा उसको दे दे, ये तमन्नाऊँ। क्योंकि ये प्रोग्राम
اور بھی کر سکتا تھا پیسے کی وجہ سے، پر وہ دینی پروگرام کرتا ہے، اس لیے ہمارے کو بڑی خوشی آتی ہے۔ اور ہم رمضان شریف میں افطاری کا بڑا پروگرام تھا ادھر، ہم لوگ کافی دوست کافی ادھر لنگر تھا، ابھی بھی ماشاءاللہ اس نے لنگر فقیر نے تیار کیا ہوا ہے، ہم آئے ہیں، نعت خان آئے ہیں، دوست آئے ہیں، کافی آئے ہیں۔ یہ بڑی خوشی ہوتی ہے حاجی صاحب کو اللہ سے خوش کرے جو یہ اچھے اچھے پروگرام ادھر مناتا ہے اور دین کے پروگرام مناتا ہے۔ اور مدینہ سائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے اس پہ راضی رہے، ہم ساروں پہ راضی رہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ چلتے چلتے پسینہ آ گیا، آگے دیکھا تو مدینہ آ گیا، جنے ملک مدینے کا واپس محبوب روانہ تھیاسی، سردار پروئی ویٹھاسی، جنے ملک مدینے کا واپس محبوب روانہ تھیاسی، سردار پروئی ویٹھاسی، اویو دل میں ارادہ نہ موٹی ونیا پر یار کون رہاسی، سردار پروئی ویٹھاسی۔ آپ نے سنی یہاں پر موجود مہمانوں کی باتیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسی محفلوں میں آ کر ان کو خوشی ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں حاجی عبدالرحیم کو یہ سدا ایسی محفلیں کراتا رہے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ مظفر گڑھ کے نوائی علاقہ PP 269 موزہ نور کبڑم میں امیدوار MPA اور ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف سردار اقبال خان پتافی نے اپنی الیکشن کمپین تیز کر دی، آئے روز جلسہ کر رہی ہیں جبکہ مخالفین بوکلاٹ کا شکار ہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ 18 مئی کو عوام چور اور لیٹروں کو اگنور کر کے حق اور سچ کو ووٹ دے کر کامیابی کو گلے لگائے۔ گمبڑ کی رہائشی ساجدہ شیخ نے اپنے دیور وکیل شاہد شیخ کی زیادتیوں کے خلاف معصوم بچوں سمیت پریس کلب گمبڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے دیور وکیل شاہد شیخ نے مجھ پر اور میرے خاوند پر گھریلو مسئلے پر تشدد کیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے کے لیے گمبڑ تھانے گئی تو پولیس نے کہا ہے کہ وکیل کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس وقت وکیل شاہد شیخ معصوم بیٹے کو اغوا کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم غریب ہیں، پولیس بھی مدد نہیں کر رہی۔ انہوں نے DIG سکر SSP خیرپور سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تحفظ دے کر ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر پولیس کا وکلاء پر تشدد کے خلاف شاہکوٹ کے وکلاء نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں تحصیل بان کے مرد و خواتین وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پولیس مخالف نعرے درج تھے۔ وکلاء نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تحصیل بان سے شروع ہونے والی ریلی ننکانہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ بوانا میں بھی پشاوری چپل کے مختلف خوبصورت دیدہ زیب ڈیزائن شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہری موسم گرما میں پشاوری چپل کو پہن کر خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بوانا میں بھی پشاوری چپل کے مختلف ڈیزائن شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ شہری موسم گرما میں پشاوری چپل پہن کر خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خاص کر شادی ہو یا کوئی بھی فنکشن تو شہری پشاوری چپل پہنے نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے دکاندار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پشاوری چپل کی بہت زیادہ اقسام ہیں جن میں نیروزی، شکاری، کوہاٹی، زرداری، پشاور زلمی، قیدی 804 ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی مانگ میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن خاص کر پشاور زلمی کی مانگ بہت زیادہ ہے جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چپل مارکیٹ میں شارٹ ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہی، اس لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے گرمیوں کا موسم آیا ہے تو الحمدللہ پشاوری چپل کی، کوہاٹی کی اور روزی کی اور ملتانی جو ہے اور اس میں سرائکی بھی ہے اور پشاور زلمی بھی ہے، تو ان کی سیل میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ پوزیشن ہے کہ اب ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن پیچھے سے جو مال ہے وہ بہت کم مل رہا ہے، جس کی وجہ سے دکاندار حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے سلسلے میں ضلعی انجمن چنیوڑ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف تاجر برادری کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت صدر انجمن تاجران نے کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی سالمیت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہیں. ملک میں انتشار پھیلانے والے عناصر کا منتحمل نہیں ہو سکتا. ملک میں سیاسی انتشار پھیلا کر معاشی نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا. گزشتہ چند سالوں سے ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی گئی اور منفی پروپیگنڈے جاری ہیں. پاک فوج پاکستان کا فخر ہے. 9 مئی کو ملکی املاک کو نقصان پہنچانے والے شر پسند عناصر قبول نہیں. سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے پر شاہکوٹ میں بھی مذمتی ریلی نکالی گئی. ریلی کا اہتمام پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا. ریلی میں مسلم لیگ نون کے کارکنان، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف نعرے بازی کی. شرکاء نے آرمی کے حق میں تقاریر کی اور واقعے کے ذمہ داران کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شیخ پورہ اور اس کی 5 تحصیلوں میں بھی سانحہ 9 مئی 2023 کی مذمت اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان دورانی. ریلیوں میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، اسکول کالجز کے طلباء، سیاسی سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شیخ پورہ کے تاریخی کمپنی باغ ضلع کونسل ہال سے بھی پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی. ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و پلاننگ شیخ پورہ میاں نذیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ ایجوکیشن علی احمد سیان، شہریوں، سیاسی سماجی رہنماؤں اور مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکاء نے پاکستانی پرچم اٹھا کر اور پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر ملک و قوم اور افواج پاکستان سے محبت اور اظہار یکجہتی کا اظہار کیا. شرکاء نے مختلف فلیکسز بھی اٹھا رکھی تھی جن پر سانحہ 9 مئی کے عناصر، ملکی دفاعی اداروں اور حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی تھی. ریلی ختم نبوت چوک شیخ پورہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی، سلامتی، امن و امان، بھائی چارے، تحریک پاکستان اور ملکی دفاع کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی. سکران کے نوائی گاؤں میر خان لغاری میں بھی سانحہ 9 مئی واقعے کے خلاف اور پاک فوج کی حمایت میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی. مزید بتا رہے ہیں سکران سے جی ایم لغاری اپنی اس رپورٹ میں. سکران کے نوائی گاؤں میر خان لغاری میں گورنمنٹ پرائمری مین اسکول میں 9 مئی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں چھوٹے بچوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شکاف نعروں سے نعرے لگائے گئے. یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی جانب سے ملی نغمے بھی کہے گئے. اس موقع پر مین پرائمری اسکول میر خان لغاری کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی جو واقعہ ہوا تھا وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ملک جو دشمن عناصر انہوں نے یہ کیا تھا، اس واقعے کو ہم ہرگز بھولیں گے نہیں. اور ہم اپنے ملک، اپنی پاک فوج اور اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور یہ 9 مئی واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل کہوٹہ میں بھی 9 مئی کے حوالے سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ایم پی اے راجہ صغیر احمد نے کی. ریلی مٹور چوک سے ہوتی ہوئی قلعہ چوک اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں شرکاء نے پاک فوج کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. راستے میں ریلی کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. ریلی میں شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شہر بھر میں فلیگ مارچ کی قیادت ایس ایس پی آپریشنز فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ حافظ کامران اسکر نے کی. فلیگ مارچ پولیس لائنز نمبر 1 سے شروع ہو کر کچہری چوک، امار چوک، چوہان چوک، کرال چوک سے واپس راول روڈ، مری روڈ، فیض آباد اور فیض آباد سے مری روڈ، مریر چوک، ٹی ایم چوک، مار روڈ، پیر بدائی موڑ سے ہوتا ہوا پولیس لائنز نمبر 1 میں اختتام پذیر ہوئی. اس کے علاوہ سینئر افسران کی زیر نگرانی راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی فلیگ مارچ کی گئے. فلیگ مارچ میں ضلعی پولیس، ڈولفن فورس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے راولپنڈی پولیس کے 2600 سے زائد، جبکہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے 400 سے زائد ٹریفک پولیس افسران فرائض سر انجام دے رہے ہیں. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.